بہت بڑی یونیورسٹی کا سکینڈل سامنے آیا ہے، اور یہ سکینڈل اس طرح سے سامنے آیا ہے کہ متاثرہ لڑکی خود سامنے آ گئی ہے۔ جو چھوٹی بہن ہے اس کے ساتھ بھی ہم یہ سارا کچھ کر چکے ہیں، تو اگر تم دونوں نے بتایا کسی کو تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ایک تو انہوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، دوسرا یہ لوگ جو ہے وی سی صاحب کے پاس پہلے بھی کافی ساری اپلیکیشنز جا چکی ہیں اور وی سی صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب وہ لوگ کدھر ہیں جو اسلامی یونیورسٹی پر شور مچا رہے تھے کہ جی لڑکی سامنے نہیں آ رہی، لڑکی سامنے نہیں آ رہی ہے، اب آ گئی ہے لڑکی سامنے، اب لے لیں آپ ایکشن۔ ریاست کا تو کام یہ ہے کہ وہ ان لڑکیوں کی شناخت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اس کیس کو آگے بڑھائے۔ کی دلیل یہ ہے کہ جناب تو کوئی لڑکی سامنے نہیں آئی، تو بھائی آپ کے دفاع میں کوئی لڑکی سامنے آئی ہے؟ ایک تو وہ لڑکیاں جو بھاری فیسز وہاں پر بھرتی ہیں ان کے ساتھ آپ جنسی زیادتیاں کریں، اور پھر آپ انہی سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ عام آ کر اپنی عزتیں نیلام کرے اور ساری دنیا کے سامنے بتائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اپنا تماشا بنوائیں، اور اس کے بعد اپنے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی ایلیٹ یونیورسٹی میں تم کر کے دکھاؤ۔ کتنے تم پاٹے خاں بنتے ہو نا، تو کسی ایلیٹ یونیورسٹی کی کسی بچی کو چھیڑ کے دکھاؤ اور اسے بلیک میل کر کے دکھاؤ، پھر میں تم کو مانوں گا۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے بعد مختلف یونیورسٹیز کی لڑکیاں سامنے آ رہی ہیں، اور اب ایک اور بہت بڑی یونیورسٹی کا سکینڈل سامنے آیا ہے، اور یہ سکینڈل اس طرح سے سامنے آیا ہے کہ متاثرہ لڑکی خود سامنے آ گئی ہے، اور سامنے آ کر جو ہولناک انکشافات اس نے کیے ہیں، کس طرح سے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ اس کی بہن کے ساتھ، اور اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا۔ تو یہ دردناک تفصیلات جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈی جی خان یونیورسٹی کا یہ سکینڈل سامنے آیا ہے جس میں ایک لڑکی کی باقاعدہ ویڈیو سامنے آ چکی ہے۔ ویڈیو میں وہ سارا بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ وہاں کے درندہ صفت پروفیسرز کس قسم کا سلوک کر رہے ہیں، تو وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کی تفصیلات پہلے آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ اس لڑکی نے بتایا ہے کہ وہاں پر دو پروفیسرز ہیں، ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر خالد خٹک، ان دونوں نے اس کو جنسی طور پر اس کی ہراسمنٹ کی ہے، اور نہ صرف اس کے ساتھ کی ہے بلکہ اس کی بہن کے ساتھ وہ زیادتی کر چکے ہیں، اور اب وہ اس کو بھی بلیک میل کرتے ہیں اور اس کی بہن کو بھی بلیک میل کرتے ہیں۔ اس لڑکی جس کا نام ثنا ہے، اس نے بتایا ہے کہ کس طرح یہ دونوں خبیث پروفیسر جو ہیں وہ اس کو ہاسٹلز لے کر گئے، اور وہاں پر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے کہ وہ اپنی زبانی کس طرح سے اس بات کا اعتراف کر رہی ہے اور اقرار کر رہی ہے، اور کس طرح سے اس کے آنسو نہیں رک رہے۔ تو ہاسٹل اس کو بلایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اب دونوں پروفیسرز نے اس کو کہا ہے کہ تم نے کسی کو کوئی شکایت نہیں لگانی، کسی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو، وی سی کو، کسی کو کچھ نہیں بتانا، اور جو چھوٹی بہن ہے اس کے ساتھ بھی ہم یہ سارا کچھ کر چکے ہیں، تو اگر تم دونوں نے بتایا کسی کو تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ آپ سکرین پر ویڈیو ملاحظہ کر لیں، خود لڑکی کس طرح سے ان درندہ صفت خبیث لوگوں کا ان کی کارستانیاں بیان کر رہی ہے، سنیے ذرا۔ میں یہاں غازی یونیورسٹی بی ایس فزکس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ڈاکٹر ظفر وزیر اور ڈاکٹر خالد خٹک نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ مجھے اپنے ہاسٹل بلایا، ایک رات میں وہیں رہی، اس کے بعد یہ لوگ مجھے بلیک میل کرتے ہیں، میری چھوٹی سسٹر کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں ادھر ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ٹیچر کو، ہیڈ کو کوئی بات نہ بتاؤں۔ ایک تو انہوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، دوسرا یہ لوگ جو ہے یہ لوگ اب مجھے اور میری سسٹر کو دونوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد خٹک جو ہے میری سسٹر سے
یہ کہا ہے کہ ثنا اور ظفر وزیر کا یہاں تک ریلیشن ہے، مطلب کہ ثنا ظفر وزیر کا یہ یہاں تک ریلیشن ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں تک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ کر کے چھوڑوں گا۔ میری چھوٹی سسٹر کو بلیک میل کرتے ہیں، اب وہ یہاں بھی یہ 2nd سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ہم نے سنا کہ کس طرح سے وہ بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ خود اور اس کی جو چھوٹی بہن ہے دونوں BS کی اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہاں پر پڑھنے کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے بڑے خواب لے کر یونیورسٹی میں گئی ہیں، لیکن یہ خبیث لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور اب سب سے بڑی بات دیکھیے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے VC کو خط لکھا ہے، VC کو بتایا، لیکن VC ایکشن نہیں لے رہا۔ یا خود سنیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں VC کے بارے میں۔ VC صاحب کے پاس پہلے بھی کافی ساری اپلیکیشنز جا چکی ہیں اور VC صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب اگر VC صاحب نے کوئی ایکشن نہ لیا تو میں مزید برداشت نہیں کروں گی، میں یونیورسٹی میں ہی خود کو آگ لگا دوں گی، کیونکہ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ اس کے ذمہ دار جو ہے VC صاحب ہوں گے۔ پھر تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے وہ بتا رہی ہیں کہ VC کو انہوں نے خط لکھا ہے، لیکن VC نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اگر اب بھی ایکشن نہیں لیا جاتا تو وہ یونیورسٹی میں خود کو آگ لگا دیں گی۔ تو یہ ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹی میں، اور اب وہ لوگ کدھر ہیں جو اسلامی یونیورسٹی پر شور مچا رہے تھے کہ جی لڑکی سامنے نہیں آ رہی، لڑکی سامنے نہیں آ رہی، لیں اب آ گئی ہے لڑکی سامنے، اب لے لیں آپ ایکشن۔ یعنی انتہا دیکھیے کہ وہ لڑکیاں جو زیادتی کا نشانہ بن رہی ہیں، جن کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا جا رہا ہے، اب انہی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سامنے آئیں۔ یعنی ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی ریاست کا تو کام یہ ہے کہ وہ ان لڑکیوں کی شناخت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اس کیس کو آگے بڑھائے، اور آپ کیا میڈیا پر چلا رہے ہیں جی، وہ تو مطلب آپ کی دلیل یہ ہے کہ جناب تو کوئی لڑکی سامنے نہیں آئی، تو بھائی آپ کے دفاع میں کوئی لڑکی سامنے آئی ہے جس نے کہا ہو اسلامی یونیورسٹی کے معاملے پہ نہیں جی یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی ایک لڑکی آپ کے دفاع میں سامنے آئی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی متاثرہ نہیں سامنے آئی، تو اب تو آ گئی ہے، اور اس کیس میں بھی کوئی لڑکی کس طرح سے سامنے آئی، یعنی اب یہ جو سامنے آئی ہے اب اس کا کیا ہوگا؟ مطلب آپ نے اس پر کیا ایکشن کیا لینا ہے؟ مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے VC کو بھی خط لکھا اور اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو اب کیا پولیس اس پر ایکشن لے گی؟ ہماری وہ مردہ ضمیر حکومت اس پر ایکشن لے گی جس نے اسلامی یونیورسٹی پر ایک لفظ بھی نہیں بولا؟ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ UET میں ایک لڑکے کا خط بھی سامنے آیا تھا، کیا اس کی کوئی انکوائری ہوئی؟ کیا اس کا کوئی معاملہ آگے بڑھا؟ کیا اسلامیہ یونیورسٹی پر کوئی معاملہ آگے بڑھا؟ کیا پولیس نے کوئی رپورٹ فائل کی؟ کوئی پولیس نے بتایا ہمیں، کوئی حکومت نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس پر کیا پروسیڈنگز کی ہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کرنے والے، کسی نے بتایا؟ یعنی ایک تو وہ لڑکیاں جو بھاری فیسز وہاں پر بھرتی ہیں ان کے ساتھ آپ جنسی زیادتیاں کریں، اور پھر آپ انہی سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ سر عام آ کر اپنی عزتیں نیلام کریں اور ساری دنیا کے سامنے بتائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اپنا تماشا بنوائیں، اور اس کے بعد اپنے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی پہلے وہ زیادتی ہو ان کے ساتھ اور پھر وہ سر عام آ کر کہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یعنی جو رہی صحیح ان کی فیملی میں، ان کے رشتہ داروں میں عزت ہے وہ بھی چلی جائے۔ آپ دراصل یہ چاہ رہے ہیں۔ اور اسلامی یونیورسٹی والے معاملے پر آپ مجھے بتائیں کہ ابھی یہ جو ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے، جو JIT ایک بنی تھی، اس نے جو رپورٹ دی ہے، جو بریفنگ دی ہے، اس میں اس نے بتایا ہے کہ لڑکیوں نے VC جو کہ ریٹائر ہو چکا ہے اسلامی یونیورسٹی کا، اس کو خط لکھے کہ ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اس خبیث انسان نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو بھائی لڑکیاں پھر کدھر جائیں، کس کو بتائیں؟ آپ بتا دینا کہ وہ کس کو جا کر شکایت لگائیں۔ یعنی اگر وہ اپنے ادارے کے سب سے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جو ان کا سربراہ ہے، اس کو وہ شکایت لگا رہی ہیں، لیکن وہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا، بلکہ ایسی چیزوں کو دبا رہا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ابو بکر جیسے لوگ جو کہ اس سے پہلے ایسے کئی سکینڈلز میں انوالو تھا، اس کو اس نے پروموٹ کیا، تو لڑکیاں کس کو بتائیں پھر جا کر؟ یعنی اب یہ پہلی لڑکی سامنے آئی ہے، DG خان سے پہلے مختلف یونیورسٹیز کے سامنے آئی ہیں، اب اس معاملے کے بعد یہ پہلی لڑکی سامنے آئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ایکشن لیا جاتا ہے۔ یعنی آپ جب سے یہ معاملات یونیورسٹیز کے سامنے آئے، سب لوگ
دبانا چاہتے ہیں اس ایشو کو, سب لوگ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کی شاخیں ان طاقتور لوگوں تک جاتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے سب سے معززین ہیں؟ یعنی میں تو ان کو معزز تماشبین کہوں گا. یعنی جب بھی کسی طوائف کے کوٹھے پر چھاپا پڑتا ہے تو سب سے پہلے انہی معزز لوگوں کا فون آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. تو اسلامی یونیورسٹی والا معاملہ بھی ثابت ہو چکا ہے. جو JIT بنی تھی اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ ویڈیوز واقعتاً موجود ہیں, کس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اور اب یہ ایک اور یونیورسٹی کی لڑکی سامنے آ گئی اور جس طرح سے وہ رو رو کر چلا کر کہہ رہی ہے, اس کے آنسو آپ خود دیکھ لیں اور ریاست بھی دیکھ لیں. لیکن ریاست اس پر کیا ایکشن لے گی؟ کوئی ایکشن نہیں لے گی, جیسے کہ اسلامیہ پر نہیں لیا گیا اور اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی. اور آپ ان اساتذہ کا, ان پروفیسرز کا کردار دیکھ لیں جو کہ ہماری بھاری فیصد سے جن کو سیلری جاتی ہے اور اسی سیلری سے ان کے خاندان پل رہے ہیں اور یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں. لیکن بدلے میں ہمیں کیا دیتے ہیں؟ بدلے میں انہوں نے ہمیں تعلیم دینی تھی اور لیکن یہ تعلیم نہیں دے رہے بلکہ ہماری ہی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ کسی ایلیٹ یونیورسٹی میں تم کر کے دکھاؤ, اتنے تم پاٹے خاں بنتے ہو نا, تو کسی ایلیٹ یونیورسٹی کی کسی بچی کو چھیڑ کے دکھاؤ اور اسے بلیک میل کر کے دکھاؤ, پھر میں تم کو مانوں گا. تمہارا بس جو ہے وہ انہی غریب بچیوں پر چلتا ہے جو کہ بول نہیں سکتی, جو کہ معاشرہ ان کو اسی طرح سے دبا دیتا ہے کہ اگر تم سامنے آئی تو پھر تمہارے ساتھ جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی نیلام ہو جائے گی اور وہ تمہارے منہ پر کچھ نہیں بول سکتی اور کچھ کر نہیں سکتی. جب وہ VC کو بھی لکھتی ہیں تو کوئی ایکشن نہیں آتا, جب وہ پیرنٹس کو بھی بتاتے ہیں تو شاید پیرنٹس بھی اس وجہ سے چپ کر جاتے ہیں کہ عزت کا سوال ہے, اگر ہم بولیں گے تو عزت نیلام ہوگی. اسی وجہ سے یہ کاروبار تم لوگوں کا چل رہا ہے. اگر تم اتنے ہی پاٹے خاں ہوتے تو وہاں پر بھی کچھ کر کے دکھاتے. تو یہ بڑی ہی ناظرین افسوس کی بات ہے جو لوگ اس معاملے کو دبانا چاہ رہے ہیں. یہ معاملہ اتنا ہی کھل کر سامنے آ رہا ہے اور کئی یونیورسٹی سے آ رہا ہے اور اب یہ خواتین لڑکیاں خود بولنا شروع ہو گئی ہیں. تو اگر ہماری یونیورسٹیز محفوظ نہیں ہیں تو جو تباہ حال اور ہمارا مردہ ضمیر معاشرہ ہے اس میں جو یونیورسٹی سے ہم نے توقع لگا رکھی تھی کہ وہاں سے اچھے لوگ آئیں گے, تو یہ اچھے لوگ وہاں سے جناب آ رہے ہیں. اور جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ کیا یونیورسٹی سے بن کر نکلیں گے, ان کا کیا مورال ہوگا, کیا وہ کچھ سیکھ کر نکلیں گے؟ تو یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے. بہرحال ایک بڑی افسوسناک ویڈیو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی اور اسلامی یونیورسٹی کے معاملے پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ آخری حد تک اس معاملے کو لے جانے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم صرف جب تک ہم آواز اٹھاتے رہیں گے تب تک یہ معاملہ زندہ رہے گا. اور اشرافیہ اور اس میں ملوث لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس دن ہماری آواز خاموش ہو گئی اس دن یہ معاملہ بھی دب جائے گا. تو آپ نے بھی اس پر ڈٹے رہنا ہے اور آواز اٹھاتے رہنا ہے. اپنی رائے سے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اجازت جی, اللہ حافظ.